وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت آنے کی وجہ سے کوئی شمسی توانائی کوئی دگنی ہو گئی ہے، کوئی ہوا تیز ہونی لگ گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ جو اس چیز کا عنصر ختم ہوا جناب اسپیکر، وہ تھا بدعنوانی، کرپشن۔ اس کا روک تھام تھا، لوگ بریف کیسز لے کے پہلے دفاتر میں جاتے تھے، وہ ہم نے ختم کیا ہے اور اس کا ہم لوگ ابھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ ابھی آتے ہیں جناب والا گیس کے اوپر بھی فیول مکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 70% پاکستان کی انرجی ان دو حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ $6.5 ارب سالانہ پاکستان کا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے کہ ہم لوگ فیول امپورٹ کریں۔ یہ ان کی نااہلی اور غلط پلاننگ اور بدعنوانی کی وجہ سے جناب اسپیکر یہ اس سے آگے آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی۔ ان کے وقت میں یہ میرے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہے، جنوری 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت فیول آئل جو یوز ہوا تھا 49% جنوری کے مہینے میں ہوا تھا۔ 2017 کا آپ ٹوٹل بھی دیکھیں، تقریباً 30% تک یہ لوگ پورے سال انہوں نے فیول آئل استعمال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگوں نے پورا سال جو پچھلا گزرا ہے صرف 4% استعمال کیا۔ کہاں 30%، کہاں 4%، اور یہ بھی مگرمچھ کے آنسر ہو رہے ہیں۔ گریبان میں جھونکے اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں جناب اسپیکر۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، اکانومی کے بارے میں بات یہ کر رہے تھے، میں آپ کو خود بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے فاضل رکن مسلم لیگ نون کے انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف میں جلدی جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے وہی قبر والی بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خود ہی انہوں نے اپنی قبر کھودی، خود ہی اس میں لیٹے، خود ہی اوپر چلیں ڈال کے مٹی بھی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو جلدی آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے تھا۔ کیوں جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ رسپانسبلٹی ان دو پارٹیز کی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں، دونوں پارٹیز جنہوں نے اس نیز پہ پاکستان کو پہنچایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا فائنانس منسٹر تھا جس نے ڈی ویلیویشن کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ وہ وہی فائنانس منسٹر ہے جو ہر دوسرے دن جا کے ٹویٹ غلط بیانی کرتا ہے، ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا غلط بیانی پہ وہ ٹویٹ کرتا ہے، آخری دنوں میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سابق اپنے وزیر خزانہ کی پالیسیز کو ریورس کیا اور ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ شروع کیا۔ وہ کب شروع ہوا؟ یہ ان کی حکومت میں ان کے فائنانس منسٹر نے کیا، یا وہ ان کے سابق وزیر خزانہ کی پالیسی یا صحیح تھی تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ کیوں شروع کیا؟ یہ ذرا سٹیٹسٹکس اٹھا کے، شماریات اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر۔ فسکل ڈیفیسٹ عروج پہ مجھے یاد ہے میرے بھائی اسد عمر صاحب، میں ہمارے چند ساتھی دسمبر 2018 میں بنی گالا میں بیٹھے تھے اور اسد عمر صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے، اور وہاں پہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھلا ساری دنیا کہتی ہے، 10% کہتے ہیں، جو مرضی کہہ دیں، پر یہ جس وقت برطرف ہوئے تھے 2013 میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ پیچھے یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون برطرف ہوئی تھی 2018 میں، جناب اسپیکر 2 ہفتوں کا بھی ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے، یہ تو خزانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے۔ اس طرح کوئی دشمن کی فوج بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا کہ یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں، ان کے جو جتنے گناہ ہیں وہ ہماری اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے۔ قرضہ جو انہوں نے لیا تھا، ریکارڈ قرضے، اس کی سود کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ ادائیگی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ یہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی، میں نے سامنے رکھ دیا۔ کسی بھی سال آپ یہ دیکھ لیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس ایک سال سے دوسرے سال پہ جو انکریز ہوتی ہیں وہ اس لیول سے کم ہے جتنے سے سرکولر مطلب وہ کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس پہ کچھ عمل دخل نہیں، ان کی وجہ سے۔ جناب اسپیکر ابھی آگے آ جائیں، یہ آپ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں ان کی ایکسپورٹس تقریباً 20 سے 23 ارب ڈالر تھی، امپورٹس 60 ارب کے قریب تھی۔ ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا تقریباً 20 ارب ڈالر پہ پہنچا تھا۔ وہ حالات ملک کے نہیں تھے، اور پرائیویٹلی ان کے سینئر ممبران
نون کے یہ جا کے جگہ جگہ پہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں حکومت نہیں ملے گی, لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے. یہ شکست خوردہ ذہنیت سے الیکشن میں گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے, کہتے تھے کہ آگے ہم نے جو حالات چھوڑے ہیں, آنے والی حکومت کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ ہی ان کو سنبھال سکے گا. ان کے ذہن میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی قصداً یہ ساری چیزیں کی تھیں. ابھی آتے ہیں جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں اس وقت ابھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت تقریباً 14.5% گروتھ آ رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر, کل میں اپنے بھائی یہاں پہ فیض کموکا صاحب بھی موجود ہیں, ہم لوگ وہاں پہ کل فیصل آباد میں تھے. فیصل آباد میں لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. انڈسٹری اپریشیٹ کر رہی ہے, کہتے ہیں بہت عرصے بعد کوئی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے شروع ہیں جہاں سے ہمیں کوئی سکون آیا اور انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ جا رہی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف آرڈر ہے؟ ایک منٹ, جسٹ آپ کا پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے؟ جی سر, میری گزارش یہ ہے کہ اس اسمبلی کی کچھ روایات بھی ہیں, رولز بھی ہیں. جب بھی کسی موشن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اب مثال کے طور پہ میں جب تقریر کروں گا یا دوسرے فاضل اراکین تقریر کریں گے, ہر بندہ پاور سیکٹر پہ بات کرے گا چونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریسنگ مسئلہ ہے. آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے, بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے ہیں, لائن لاسز بڑھے, ہر ممبر بات کرے گا. تو کیا ہر ممبر کے بعد یہ وزیر صاحب کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے؟ سر, اصول یہ ہے کہ اپوزیشن کے اراکین تقریر کرتے ہیں, اینڈ کے اوپر حکومت کا وزیر سب کے جواب دیتا ہے. اب اگر یہاں پہ ہر ایم این اے جب بات کرے گا کہ پاور سیکٹر میں یہ ہے, تو ہر ایم این اے کے بعد وزیر کھڑا ہو جائے گا جی اس کا جواب. رولز آپ کے سامنے, ایک منٹ, رولز میں پڑھاتا ہوں جی. ایک نمبر, رول 270. A member who has made a motion may say speak by way of reply, and if a private member has made the motion, the minister concerned may speak during and after the mover has replied. جی عمر صاحب. جی اسد عمر صاحب. سر, میں اس کا بڑا مختصر جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ فلور کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کچھ یہ اور کرتے ہیں, اور جب اوپر کمروں میں بیٹھتے ہیں, اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کہ ہاؤس کیسے چلانا ہے تو کچھ اور بات کرتے ہیں. جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ سر یہ جو اچھے سنہری حصول آپ بتا رہے ہیں, ہم بھی 5 سال اپوزیشن میں اسی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو یہ نظر نہیں آتے تھے, تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی تھیں وہ آپ بھی غلطیاں دہرائیں. سر, یہ دورہ معیار نہیں ہو سکتا. بالکل زبردست طریقے سے آپ ہاؤس چلا رہے ہیں, رولز کے مطابق چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یہ ریکارڈ کرے گی. یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. میں آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں سر, کیونکہ معیشت کے اوپر بحث ہونی ہے, منڈے کو پھر انشاءاللہ ہوگی, تو میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں ان کے لیے. بہت بڑا پاکستان کے اندر اس وقت ہر شخص جو ہے اس کے ذہن پہ یہ سوال ہے کہ مریم بی بی نے ہمیں بتایا ہے کہ انڈے اب درجن سے نہیں بکتے, کلو سے بکتے ہیں, تو یہ ذرا اس کا جواب ضرور دے دیں کہ یہ کب ہوا ہے. The House is adjourned to meet again on Monday, the 2nd February 2021 at 4 p.m.